فرشتے آج بھی مدد کرنے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کیسے غیبی مدد کرتی ہے؟ آپ سورہ کہف کی فضیلت اور برکات سننے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں تو سنیے، سورہ کہف کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے، وہ دجال کے فتنہ سے بچا رہے گا۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ اب آپ کو سورہ کہف کی اہمیت، فضیلت اور برکت پر بات کر کے بتاتے ہیں۔ سورہ کہف کی معلومات یاد کر لیں۔ اس سورہ کی 110 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 28 کے سوا سب مکی ہیں۔ اس سورہ کہف کی فضیلت و برکات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت سے اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں بہت روایات مروی ہیں۔ ان روایات میں سے اس سورہ کے مضامین کی بہت زیادہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ چند ایک روایات ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا تمہیں ایسی سورہ کا تعارف کراؤں جو نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی عظمت سے زمین و آسمان معمور تھے؟ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ سورہ کہف ہے، اور جو شخص جمعہ کے روز اس کی تلاوت کرے گا، آئندہ جمعہ تک اللہ اسے بخش دے گا۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق آئندہ جمعہ تک اللہ اسے گناہ سے محفوظ رکھے گا اور اسے ایسا نور عطا کرے گا کہ جو آسمان تک روشن ہوگا، اور وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا، ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کرے گا، اسے دجال نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شخص اس سورہ کی آخری آیات حفظ کرے گا، روز قیامت یہ اس کے لیے روشنی بن جائیں گی۔ تیسرا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص ہر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، دنیا سے وہ شہید جائے گا اور وہ شہداء کے ساتھ محبوس ہوگا اور روز قیامت شہداء کی صف میں شمار ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہم نے بارہا بتایا ہے کہ قرآنی صورتوں کی عظمت، ان کے روحانی اثرات اور اخلاقی برکات ان کے مضامین اور مفاہیم کے لحاظ سے ہیں، یعنی ان اثرات و برکات کے حصول کے لیے ان مفاہیم پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے، اس سورہ کے مضامین کا ایک نہایت اہم حصہ اصحاب کہف ہیں، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ برکت کے لیے تھوڑا سا ذکر اصحاب کہف کا کرتے ہیں۔ چند باعظمت نوجوانوں کی داستان ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنے زمانے کے طاغوت اور دجال کے خلاف قیام کیا، نتیجتاً ان کی جان خطرے میں پڑ گئی اور وہ گویا موت کی سرحد تک آ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ناظرین، اگر اس سچی داستان کی طرف توجہ کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ دل جو آمادہ ہوں، ان میں نور ایمان چمک اٹھے گا اور انہیں گناہوں، دجالوں اور فاسد ماحول کی برائیوں سے بچا لیا جائے گا۔ اس سورہ میں عذاب دوزخ کا ایسا تذکرہ ہے کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسا برا انجام تکبر کرنے والوں کے انتظار میں ہے۔ اسی طرح سے سورہ میں ایک نہایت عمدہ مثال کے ذریعے علم الہی کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ اگر انسان ان تمام امور کی طرف توجہ کرے تو ہو سکتا ہے شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رہے، اس کے دل میں ایک روشنی چمک اٹھے اور وہ اسیاں و گناہ سے بچ جائے، جس کے نتیجے میں آخرکار شہداء کے ساتھ محشر ہوگا۔ ایک مشورہ دوں گا، اگر ٹائم نکال سکو تو سورہ کہف کا ایک بار ترجمہ ضرور پڑھ لینا، کیونکہ یہ سورہ اللہ کی حمد و ستائش سے شروع ہوتی ہے اور توحید و ایمان اور عمل صالح کے ذکر پر تمام ہوتی ہے۔ دوسرا، مکی صورتوں کی طرح اس سورہ کے مضامین بھی زیادہ تر مبدا اور معاد اور بشارت و انذار پر مشتمل ہیں۔ نیز اس میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی ان سخت دنوں میں مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ حق پرست اگرچہ کتنے کم کیوں نہ ہوں، اور حق پرستوں کو ماحول کی خرابی میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اکثریت ظاہراً کتنی ہی قوی اور طاقتور کیوں نہ ہو، بلکہ اس برے ماحول کے خلاف
قیام کرنا چاہیے جیسے ان اصحاب کہف نے کیا تھا، اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں انہیں چاہیے کہ ہجرت کر جائیں۔ ناظرین، اس سورہ میں اور بھی بہت مضامین ہیں جن کو انشاءاللہ ترتیب وار بیان کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ریئل اسلامک معلومات پہنچتی رہے۔ اب جلدی سے بتاتے ہیں کہ سورہ کہف کیسے غیبی مدد کرتی ہے۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو، یعنی سورہ کہف کو، کیونکہ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف فضائل سورۃ الکہف۔ اور اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا بھی نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ یہ مجرب یعنی آزمایا ہوا عمل ہے۔ اور جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور قرض اترنا مشکل ہو گیا ہو تو بعد نماز جمعہ سورہ کہف 7 بار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ قرض اتر جائے گا، کیونکہ اس سورہ کو پڑھنے سے آپ کو اللہ کی غیبی مدد مل جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند اور قرض سے محفوظ رکھے۔ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔